الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ ابراہیم کی آیت 10 زیر بحث ہے۔ اس میں قرآن مجید اپنے طریقے کے مطابق پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دے کر قریش کو انذار کر رہا ہے۔ چنانچہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تاریخ سے استدلال ہے۔ قرآن مجید جب تاریخ سے استدلال کرتا ہے تو کسی جگہ اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی جگہ تفصیل کر دیتا ہے۔ یہاں قوموں کا حوالہ دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں نمایاں قوم نوح تھی، عاد تھے، سمود تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں۔ ان سب کی طرف اسی طرح اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیش نظر کوئی تاریخ سنانا نہیں ہے جس طرح کے مورخین سناتے ہیں، بلکہ اللہ کا رسول زمین پر موجود ہے، وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کے لیے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے رسولوں کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جب ان رسولوں نے آ کر اپنی دعوت پیش کی تو ان کی قوموں کا رد عمل کیا ہوا۔ اس میں بھی دونوں پہلو پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مخاطبین ہیں ان کو تنبیہ ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے اختیار کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کی گرفت میں آ گئیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی تسلی دینا مقصود ہوتا ہے کہ اگر اس وقت یہ قوم جس کی طرف تمہاری بعثت ہوئی ہے انکار کا رویہ اختیار کر رہی ہے یا معقولیت سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی نے یہ مہلت دی ہے، اللہ ہی نے لوگوں کو اس دنیا میں ارادہ و اختیار دے کر بھیجا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو سب کو ایک دین پر لے آتا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو لوگ انکار بھی کریں گے اور پوری قومیں انکار کریں گی۔ چنانچہ مختلف رسولوں کی دعوت کا حوالہ دے کر یہ بتایا ہے کہ کس طرح ان کی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ 2-4 لوگ ہی بمشکل ماننے کے لیے تیار ہوئے، بلکہ بعض اوقات ان کے گھر کے لوگ بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی ذیل میں اب فرمایا ہے کہ قریش چونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو اس لیے جب یہ دعوت دی گئی کہ تنہا اسی کو مانو، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ چونکہ شرک کو دین کی حیثیت دے چکے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ کچھ ہستیوں سے عقیدت رکھتے ہیں یا ان کو کوئی خاص مقام دیتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرانا ہے تو آپ کا مخاطب بحث کرے کہ نہیں یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ نے بعض ہستیوں کو
خلق میں یا امر میں شریک کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کا خالق تو تنہا وہی پروردگار ہے جو تمہاری ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، چنانچہ اسی کو تنہا مانو۔ یہ بحث ہے، یعنی شرک کی بحث ہے، جس کے ذیل میں یہ کہا کہ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے۔ اس میں سوال کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے یہ سوال استجاب کی نوعیت کا ہے، یعنی جیسے آپ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو تو تم مانتے ہو، ہم جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ اس کے سوا کیا ہے کہ بندگی کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ یعنی بحث تمہارے ساتھ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہے۔ قریش کے ساتھ، رسول اللہ کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ 2-4 لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ ان سے جو تقاضا کیا گیا وہ یہ تھا کہ تنہا اسی کے بندے بن کر رہو، تنہا اسی کی بندگی کرو۔ اس کائنات کا، زمین و آسمان کا خالق اگر ایک ہے تو پھر بندگی بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اس ہستی کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ یہ تو خدا کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے، تم اسے نہیں مان رہے تو پھر کیا خدا کے بارے میں کسی شک میں پڑ گئے ہو؟ یعنی کیا یہ مسئلہ ہے؟ یہ سوال کا پہلو ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ یہ پیغمبر بھیج کر وہ پروردگار، وہ جو تنہا زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ تو تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرما دے، تمہارے گناہوں میں سے معاف فرما دے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے، اس لیے کہ بعض گناہ محض اسلام لانے سے یا محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک شخص نے کسی کے مال جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اسلام لے آتا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اب تم قبضہ کیے رہو، گناہ معاف ہو گیا؟ قبضہ تو چھوڑنا پڑے گا نا۔ تو بہت سے گناہ ہیں کہ جو اس طرح معاف نہیں ہوتے، ان کی تلافی کرنا ہوتی ہے یا ان سے دستبردار ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے، یعنی جو معاف ہو سکتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو معاف ہو سکتے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اس دنیا میں انسان کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب قرار پائے گا، چنانچہ موت کے بعد فائز المرام ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فردوس کی، جنت کی بشارت دی ہے، اس کو اس کے پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو یہ مہلت اصل میں جو مجھے، آپ کو، سب کو ملی ہوئی ہے، یہ اس امتحان کی غرض سے ملی ہوئی ہے۔ امتحان اس طرح برپا کیا گیا ہے کہ اس میں ہمیں بہت کچھ جدوجہد بھی کرنا ہوتی ہے، اور دنیا اور اس کی ضرورتیں اور جبلتیں اور ان کے تقاضے اور خواہشیں اور جذبات وہ سب چاروں طرف سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا ہی میں جینا ہوتا ہے،
اس دنیا کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے ہی امتحان دینا ہے، اس کے تقاضے پورے کر کے ہی سرخرو ہونا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک مدت مقرر ہے، اس مدت میں کھاتے ہو، پیتے ہو، بیاہ شادیاں کرتے ہو، اپنے بچوں سے توقعات اور تمنائیں وابستہ کرتے ہو، بہت سے کاروباری فیصلے کرتے، کماتے اور بڑی کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہو۔ یہ سب بالکل جائز ہے، لیکن اس میں اس ہدف کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو کہ تم امتحان میں ہو۔ یہ معرض امتحان میں ہونا ہے جس کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، اور یہ یاد دہانی ہے جس کے لیے پیغمبر آتے ہیں۔ وہ ہماری دنیا کے معاملات کو، جن کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے، جس کی روشنی میں وہ تدبیریں کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، اپنے لیے نئی نئی سہولتیں پیدا کرتا ہے، ان میں کوئی مدد کرنے نہیں آتے بلکہ یہ خبر دینے آتے ہیں۔ نبی کو اسی لیے نبی کہا جاتا ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ وہ سب سے بڑی خبر دیتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد تم اس پروردگار کے حضور میں اٹھائے جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک تاخیر کی مہلت بنتی ہے۔ کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50، کسی کو 100 یہ مہلت مل جاتی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو پیغمبروں نے آ کر کہا کہ اب تک جو تم غلطیاں کر چکے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکے ہو، یا اخلاقی معاملات میں پستی کا اظہار کر چکے ہو، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجے۔ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں، اور تمہارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا کی خبر دی جائے۔ اس کے لیے مقرر مدت تک مہلت ہوگی۔ یہ دعوت کا خلاصہ بیان کیا۔ پھر کہا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، یعنی یہ بات تمہاری کیوں مان لیں ہم؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم ہو۔ جس طرح ہمارے پاس عقل ہے کہ ہم فیصلہ کریں، تم بھی کر سکتے ہو، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آخر یہ اتنی بڑی بات کہ اس کائنات کے پروردگار نے ایک دن ہمیں اٹھا کھڑا کرنا ہے، اور وہاں ہمارا حساب ہونا ہے، اور وہاں ہمیں اپنے تمام معاملات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، یہ کیوں مان لیں ہم؟ اور مان کر کیا کریں؟ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں۔ یعنی ہماری تو دنیا کی ساری آرزوئیں، تمنائیں انہی سے وابستہ ہیں، ان سے ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور اس سے ہماری امیدیں براتی ہیں، اور ہمارے باپ دادا سب ان کو پوچھتے آئے ہیں۔ ان ہستیوں سے ہمیں برگشتہ کرنے کے لیے آ گئے ہو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری طرح کا ایک شخص ہمارے درمیان پیدا ہوا، اور اب ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کسی حق کو قبول کرنے میں۔ ایک لفظ میں ادا کیجئے تو کیا ہے؟ روایت۔ یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی روایت ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن اگر یہ حق اور باطل کا معیار بن جائے تو سمجھیے کہ انسان نے اپنی قبر خود کھود لی، کیونکہ پھر راستہ نہیں ملے گا۔ یہی دلیل بالعموم لوگوں نے دی، اور جس وقت بھی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اٹھے گا تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی سامنے آتی ہے کہ وہ روایت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول سے پہلے کم و بیش 550 سال گزر چکے ہیں، حضرت مسیح کو دنیا سے رخصت ہوئے،
اور اس عرصے میں ان کی ایک بڑی وسیع امت بن چکی ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ مسیحی نقطہ نظر کو قبول کر چکے ہیں، جیسا کہ ان کے سامنے آیا۔ ایک روایت بنی ہے، اس روایت کے تحت ان کے ہاں کم و بیش 500-550 سال بڑی مدت ہوتی ہے، مذہبی ادارے بنے ہیں، ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی بڑی سلطنت قائم تھی، روم کی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، یا بازنطینی سلطنت جس کا دارالخلافہ کہیے یا اس کا محور کہیے، وہ قسطنطنیہ تھا۔ تو یہ سب پس منظر میں موجود تھا۔ اس میں بڑے بڑے سینٹ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے مسیحی مذہب کی تشریحات کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ روایت بھی کوئی حق و باطل کا معیار ہوتی ہے۔ روایت اگر حق و باطل کا معیار نہ بنائی جائے تو بڑی محبوب چیز ہے۔ یعنی آپ ایک تہذیب بناتے ہیں، ایک تمدن وجود میں لاتے ہیں، اس سے تہذیبی اور تمدنی روایات پیدا ہوتی ہیں، انسان ان کے اندر جیتا ہے، یہ رشتوں کی طرح انسان کو محبوب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ محبت حق اور باطل کا معیار بن جائے، وہ جو پرانے یونانی فلسفیوں نے کہا کہ ہمیں سقراط عزیز ہے لیکن حق ہمیں اس سے زیادہ عزیز ہے، تو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ اسی میں برباد ہوتا ہے، اور استدلال وہی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ، ہمارے آبا، ہمارے بزرگ، ان کے یہ کارنامے، ان کا یہ علم، ان کی یہ دانش، وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے اس استدلال کو قبول نہیں کیا، اور یہودیت بھی اور مسیحیت بھی دونوں زیر بحث آئی ہیں، اور دونوں میں بالکل پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور کیا چیز سوچنے کی ہے، کیا چیز بنائے استدلال بنے گی؟ پورے قرآن میں یہ بحثیں دیکھ لیجئے۔ وہ کہے گا کہ تم پیغمبروں کی جو دعوت تم تک پہنچی ہے، اس کا اگر تمہارے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے تو وہ سامنے لاؤ، اور اگر تمہارے ہاں کوئی پیغمبر کی روایت ہے تو اس سے گفتگو کرو۔ اس کے سوا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ ہے تو اس پر گفتگو ہوگی، بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے کوئی بات اگر کر رہے ہو تو یہ کوئی استدلال نہیں ہے، یہ تو محبت کا، اعتماد کا، عقیدت کا اظہار ہے اپنے بزرگوں سے۔ اس کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بھی بالکل یہی کہا، اور یہ سب پیغمبروں کی دعوت کے جواب میں جو کچھ کہا وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو اور یہ جسارت کر رہے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں۔ پیغمبر بار بار دعوت پیش کر رہے تھے، تو آگے فرمایا کہ فَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یعنی یہی بات، تمہاری یہی بات اگر صحیح ہے تو پھر استدلال نہیں محض، وہ تو ہم بھی کر لیں گے کچھ نہ کچھ، تم ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ، یعنی ایسی کوئی چیز پیش کرو جس کے بعد کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ حصی یقین ہے جو بالعموم طلب کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں یہ حصی یقین نہیں بلکہ انسان کا وہ داخلی اطمینان مطلوب ہے جو علم و عقل کی روشنی میں کسی چیز کو سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو امتحان ہمارے لیے برپا کیا گیا ہے وہ جس طرح عمل کا ہے اس سے پہلے علم کا ہے۔ عام طور پر لوگ عمل کے پہلو کو سمجھ لیتے ہیں، علم کے پہلو کو نہیں سمجھتے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ بڑے ذہین لوگ ہوں گے، انہیں توجہ دلائی جائے کہ یہ بات اس طرح ہے، اور اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایسے الفاظ میں اس طرح بات بیان کی جاتی کہ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی اس میں۔ وہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ علم کا امتحان ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے،
یعنی یہاں پردے نہیں اٹھا دیے جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے ایمان بالغیب کا، یعنی بن دیکھے۔ یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ حسی یقین حاصل ہو جائے، جیسے مجھے میز کرسی کا یقین ہے کہ یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، بلکہ علمی یقین، اور علمی یقین کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ استدلال سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی پہلی منزل گمان غالب ہوتی ہے، یعنی ایک بات بڑی پلازیبل، بہت معقول محسوس ہوتی ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے، اس کی کتاب سے متعلق ہوتا چلا جاتا ہے، وہ داخلی یقین کے مراحل طے کرتا ہے، اور وہ داخلی یقین ہے جو آپ کے باطن میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی صریح سند لاؤ۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے معبودوں کے بارے میں ایسی سنگین بات ہم اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی کس طرح مان سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی فرشتہ اترتا دکھاؤ، کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوتی دکھاؤ، جس کو دیکھ کر یقین آ جائے کہ تم فی الواقع خدا کے بھیجے ہوئے ہو۔ قرآن مجید میں جب دوسری صورتیں زیر بحث آئیں گی تو وہاں ان مطالبات کی فہرست ہے کہ تم اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی باغات اتر آتے، تمہارے لیے کوئی سونے چاندی کے محلات بنا دیے جاتے، تمہارے دائیں بائیں فرشتے چلتے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو تمہاری بات کو ہم غور سے سن لیں گے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قالت لهم رسلهم من نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، یعنی جب یہ صریح سند کا مطالبہ کیا گیا تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے تم انسان ہو ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں، ہم نے کوئی غیر معمولی شخصیت اور انسانیت سے ماورا کوئی چیز ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تمہاری طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، یعنی یہ اس کا انتخاب ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی جدوجہد کی، نہ ہمیں ہماری پہلی زندگی میں اس طرح کے کسی معاملے سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ہم کبھی جو کچھ اب کہہ رہے ہیں اس کی مشق کرنے بیٹھے، نہ ہمارے ہاں اس کی کوئی تدریجی ارتقاء کی تمہیں تصویر نظر آئے گی۔ ہم تو تمہاری ہی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فضل فرمانے کا فیصلہ کیا اور ہمارا انتخاب کر لیا، تو اب ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے جب انتخاب کیا تو اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ سلطان مبین کا تھا، کوئی صریح سند، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں، یعنی ہمیں کوئی اختیارات دے کر زمین پر کھڑا نہیں کر دیا گیا، داعی کی حیثیت سے، پیغام پہنچانے والے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے یہ مطالبہ تو پھر اللہ ہی کے حوالے ہے، اتنی بات یہاں مقدر ہے، سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی جس سے مطالبہ کر رہے ہو اس کے حضور میں ہم نے پیش کر دیا ہے، اس کا اذن ہوگا وہ تمہارا مطالبہ پورا کر دے گا، ہماری ذمہ داری نہ یہ ہے، نہ ہمارا یہ اختیار ہے، نہ ہم کوئی اس طرح کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں تو اپنا پیغام پہنچانا ہے، سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یعنی ہم نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اب اللہ جانے اور اس کا فیصلہ جانے، ہم نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اسی کے سپرد کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم کوئی مختار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیوں نہ رکھیں جب کہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی،
آج اگر تمہارے اندر سے اٹھ کر ہم اس یقین اور اذعان کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ روشنی کس نے دکھائی ہے؟ اس نے دکھائی ہے۔ جب اس نے یہ روشنی ہمیں دکھائی ہے تو باقی معاملات وہی کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا کب کوئی معجزہ دینا ہے، کب کوئی سند اتارنی ہے، کب اس کی طرف سے کس چیز کو ظہور پذیر ہونا ہے، وہ کرے گا۔ ہم نے اس کے سپرد کر دیا، ہدایت اس نے دی ہے، تو یہ سب معاملات بھی اسی کے سپرد ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اگر انکار کر رہے ہو، الزامات لگا رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو، ہمیں جھوٹا قرار دے رہے ہو، ہمیں مجنون قرار دے رہے ہو، یہ خیال کر رہے ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر تم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مخلص انسان کے لیے بڑی اذیت کی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض پیغمبروں کے معاملے میں تو ان کی قومیں جسمانی اذیت پر بھی اتر آئیں، ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا، بعض کو قتل تک کر دیا گیا۔ تو یہاں وہ ساری اذیتیں مراد ہیں۔ فرمایا کہ تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ بڑی قیمتی تعلیم ہے۔ یعنی انسان جب کوئی دین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میری خدمت کے بارے میں اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا ظہور اللہ کے قانون پر ہونا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بڑی باتیں کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ مجھے اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں اس کے دین کو سمجھ کر کوئی بات لوگوں کو پہنچا رہا ہوں تو مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دعوے کرنے کی چیز نہیں ہے، اور نہ دوسروں سے اس پر کسی خاص رویے کی توقع کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ ذمہ داری اسی بے نیازی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ کیا کریں گے، آج اگر یہ دعوت اٹھائی جا رہی ہے تو دنیا میں کوئی مانے گا نہیں مانے گا، اس کو اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہی فیصلے کرتا ہے اور وہ بالکل درست فیصلے کرتا ہے۔ وہ پیغمبروں کو، نوح جیسے پیغمبروں کو بیچ کر صدیوں تک دعوت کے بعد بھی کوئی مداخلت نہیں کرتا تو نہیں کرتا، اور جب کرنے کا وقت آتا ہے تو وہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کرنی ہے۔ تو اس لیے بھروسہ اسی پر کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ آخری بات بھی کہہ دی یعنی رسولوں نے، تو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ ظاہر ہے کہ قبائلی زندگی میں زیادہ تر پیغمبر آئے ہیں، جس میں قبیلے کو بڑا غیر معمولی اقتدار حاصل ہوتا تھا، اور لوگوں کی زندگی بڑی حد تک قبیلے کے فیصلے، قوم کے فیصلوں پر منحصر ہو جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں جس طرح کی صورتحال ہے اور جس طرح کی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، جس کے بارے میں بعض فلسفی یہ دون کی لیتے ہیں کہ خدا اب ریاست کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو یہ پرانے زمانے کی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے، یعنی اگر باز نہیں آؤ گے تو یہ گویا ہمارے اس علاقے میں اور ہمارے قبیلے میں اور ہماری قوم میں فساد پھیلانا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی روایت سے انحراف کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے، تو نکال دیں گے، تمہیں لازماً نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی جو ہماری تمہاری ملت رہی ہے اسی میں واپس آؤ گے، وہی دین قبول کرو گے، اس کا اعتراف کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے اور وہی راستہ اختیار کرو گے تو رہو گے، ورنہ پھر لازماً نکال دیں گے۔ یہ جو بات کہی انہوں نے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا ہے،
اس لیے کہ دعوت سے پہلے وہ یہی سمجھتے تھے کہ رسول بھی اسی مذہب پر ہیں جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی رسول چونکہ پہلے سے کوئی تدریجی عمل سے نہیں گزر رہے ہوتے، یہی خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ہم مانتے ہیں بزرگوں کو، جیسی روایتیں ہماری ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ وہ اگر فرض کر لیجئے کہ بت پرستی میں نہیں بھی شریک ہوئے تو خاموشی کی وجہ سے کوئی خاص تردد نہیں ہوتا لوگوں کو، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ملت میں پھر واپس لے آئیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ موقع ہے، یعنی جب قوم اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ پیغمبر کو نکال دے گی یا مار دے گی، فرمایا پھر اس موقع کے اوپر تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں۔ یعنی اب پھر رسولوں کا انکار اس درجے میں کرنے کے بعد یہ زمین پر نہیں رہیں گے، ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ یعنی اس طرح صاف صاف طریقے سے بتا دیا قریش کو بھی کہ یہ ہونا ہے اس کے بعد۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ رسولوں کے باب میں یہی خدا کی سنت ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب قوم اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے آبادی کی، سلطنت کی بشارت، اور قوم کے لیے تباہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔